أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. آج الحمدللہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اللہ سے بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں پایہ تکمیل تک پہنچائے. اس سلسلے کے اندر میں نے گزشتہ 2 ہفتوں سے تعارف کروا رہا ہوں کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو پڑھیں گے، صرف وہ انبیاء علیہم السلام جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے. ہماری تعلیم کے اندر اتنا زیادہ نقص ہے کہ اس کے اندر 10 کلاسیں دینیات پڑھنے کے باوجود ہمارے بچوں کو دین کے بنیادی مسئلے نہیں پتہ ہوتے، اپنے انبیاء علیہم السلام کے متعلق نہیں پتہ ہوتا. جتنے بھی لوگ آئیں گے، جو بھی مومن اور مسلمان ہوں گے، سارے کے سارے تمام کے تمام انبیاء پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں تقریباً 28 انبیاء کے ذکر کو پھیلایا ہے. تو کوشش یہ ہوگی کہ ان انبیاء کا تذکرہ کم از کم ہم پڑھ لیں، کیونکہ قرآن مجید میں کہیں آپ دیکھیں گے سلام علی الیاسین اور سلام علی موسیٰ و ہارون اور سلام علی من اتبع الہدی اور پھر سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پر تمام کے کئی انبیاء کا ذکر فرمایا، جن میں سے 5 تو اولو العزم من الرسل ہیں کہ 5 ایسے انبیاء ہیں جو کہ بہت اولو العزم تھے، اور اس کے علاوہ 313 رسول ہیں اور 1,24,000 انبیاء ہیں. ان میں سے صرف 28 کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. کسی کا ذکر ضمناً کیا، کسی کا ذکر تفصیلاً کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں بہت زیادہ پھیلا دیا اور کئی تفصیلات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ذکر فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا پھیلایا کہ پوری سورہ یوسف نازل کی اور کئی ایک جزئیات اتنی باریک بینی سے بیان فرمائیں جو کہ دوسری کتابوں میں نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مقامات کا تذکرہ کیا. تو ہمارا یہ درس بالکل ایک الگ اور بالکل منفرد قسم کا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بالکل ایک نئی چیز ہے، اس کے اوپر ہمارے ملک پاکستان میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا میرے علم کے مطابق. یقیناً کیا ہوگا بہت سے علماء کرام نے، لیکن اس سطح پر کہ لوگوں کی عام عوام الناس کو اس طریقے سے سنایا جائے، بتایا جائے، تو اس طریقے سے ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا. میں نے رہنمائی لینے کی غرض سے بہت لوگوں سے رابطے کیے، لیکن مجھے کہیں سے بھی کچھ اس نوعیت کا جواب نہیں ملا کہ کسی نے کوئی کام کیا ہو. لہذا میرے علم میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک اس نوعیت کا کام ہوگا جس میں غلطی کی بھی گنجائش ہے. لہذا جو میں بات کروں میں پوری کوشش کر کے محنت کر کے اس کو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے اندر یقیناً غلطی کا امکان ہوگا، اس لیے کہ میرے سامنے کوئی ایسی بڑی رہنمائی نہیں ہے. البتہ اپنے اساتذہ سے جو سیکھا ہے وہ میں خود عرض کر رہا ہوں، جو ساری باتیں سمجھ کے اپنے فہم کے لحاظ سے، اپنے بڑوں کے فہم کے لحاظ سے وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ چیزیں ضروری بھی ہیں. قرآن فہمی کے لیے انبیاء کی فہمی ہونا
ضروری ہے۔ انبیاء کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات ہونا یہ ضروری ہے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ سادہ زبان میں یہ باتیں عرض کرتا رہوں کہ عام طور پہ بچے بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جن کو اچھے طریقے سے وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، اور اس کے ضمن میں کچھ مسائل بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ان مسائل کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ ان انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے، زمین کی تاریخ کے حوالے سے اس زمانے کے اندر ارض القرآن کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ زمین اس زمانے کے اندر نقشہ جات کیسے ہوا کرتے تھے، معاملات کیسے ہوا کرتے تھے، اس حوالے سے انشاءاللہ چیزیں عرض کروں گا۔ بعضی جگہوں پر بڑی طویل بحثیں ہیں، میں صرف چند باتیں اس کے حوالے سے عرض کیا کروں گا تاکہ ہماری بات مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ تو میں اس کا لحاظ رکھوں گا، بہت موٹی موٹی باتیں کہیں چھوڑ بھی دوں گا۔ تو یہ کچھ اس کام کا تعارف ہے جو کہ بہت ضروری ہے قرآن فہمی کے لیے۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ ہماری امت کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے شغف نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے جو دیندار لوگ ہیں، جو ہمارا 10% طبقہ ہے جو کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے سے تعلق رکھتا ہے، ان کو بھی قرآن فہمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی مزے کا قصہ سنا دیا جائے، کوئی مزے کا واقعہ سنا دیا جائے اور بس بات ختم ہو جائے، تو وہ اسی حد تک کبھی تنقید ہو جائے اور کبھی تعریف ہو جائے، بس اس حد تک وہ کہتے ہیں جی بات ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ چیز کافی نہیں ہے۔ جب تک ہم قرآن سے تعلق نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم ایمانی طور پر مکمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کوئی بھی آ کے توڑ سکتا ہے، ہمیں کوئی بھی آ کے ذہنی طور پر تشویش میں ڈال سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ حرمین شریفین عمرے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ دیکھ داکھ کے آتے ہیں اور ان کا تعلق علماء سے کمزور ہوتا ہے، اور علماء سے کمزور ہوتے 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 آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس لیے کہ ان کے سامنے 2-4 علمی چیزیں آ جاتی ہیں اور ان کو علماء نے وہ بتائی نہیں ہوتی، سمجھی نہیں ہوتی، سیکھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ بہت دور ہو جاتے ہیں۔ میں کئی ایک لوگوں کو جانتا ہوں، میرے ایک ساتھی بہت نیک دیندار شریف پردے والے، بہت تقویٰ سے رہنے والے، میں نے ان کو فون کیا، عمرے پہ گئے ہوئے تھے، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا حال ہے، صلاۃ والسلام پیش کیجیے گا ہماری طرف سے۔ کہنے لگا کہ کوئی مسجد آئی ہوئی ہے جس مسجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر جو دو نفل پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتے، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ میں نے کہا میں نے کہا بھائی جان اب اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو، ماشاءاللہ مطالعہ بھی رکھتے ہو، آپ کو مسجد قباء کے بارے میں نہیں معلوم؟ کہتا نہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ سچ ہے؟ تو پھر میں نے جب اس کو بتایا کہ اس کے آگے پیچھے کتنی بڑی تاریخ ہے، مسجد بنی عنیف ہے، اور پھر آپ بیر خاتم ہے جسے بیر عثمان بھی کہتے ہیں، اور بیر عثمان تو دوسرا ہے، بیر خاتم ہے جسے بیر عریس بھی کہتے ہیں، اور بیر غرس بھی ہے اس کے دائیں بائیں، پھر اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایہ جات جو کہ حارث یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے تھے، اور اس کے علاوہ جو قباء کے دائیں بائیں بہت سی چیزیں، اور قباء جو ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ وفیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور یہ اس نوعیت کی باتیں وہ جو بس اچانک بات ہو رہی تھی تو میں نے چند ایک باتیں بتا دی تو پاگل ہونے والا ہو گیا، اتنی بڑی بڑی باتیں میں پتہ ہی نہیں، اتنی بڑی قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا کثرت سے ذکر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو دیکھو آج میں اس کا خاص طور پہ ذکر بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، اس کے پیچھے بنیادی وجہ تھی۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کریں گے، آج سے یہ تذکرہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے، پوری کوشش ہوگی کہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے، اس لیے کہ انبیاء کے بارے میں زبان کھولنا کچھ آسان کام نہیں ہوتا، اور پھر ظاہر بات ہے مستشرقین نے اتنا کام کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ انبیاء پر وار پہ وار کر جاتے ہیں اور انبیاء کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کہہ جاتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے پڑھے لکھے اسکالرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انبیاء کا دفاع کس طریقے سے کرنا ہے، اور وہ اپنا مطالعہ اتنا وسیع کر چکے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کی، سننے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، سمجھنے کی فرصت ہونا، تحقیق کرنے کی فرصت ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آج سے ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع کر رہے ہیں، کچھ باتیں ابتدائی اعتبار سے ذکر کروں گا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ رب العزت نے فرمائی، بہت سی وجوہات تھیں، ایک وجہ کتابوں میں درج ہے اور بہت سی وجوہات قرآن میں ذکر ہیں، لیکن جو بنیادی طور پہ ایک ابتدا کرنے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں وہ اس طریقے سے ہوا کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں فرشتوں کو اللہ رب العزت نے دیکھا
کہ یہ عبادت کے اندر بہت کثرت سے مشغول ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ امراض بھی ہیں، اور وہ امراض کے باوجود اس نیک اور پاکیزہ ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، لہذا وہ خلافت فی الارض کے قابل نہیں ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے کوئی بڑا کام کروایا جائے۔ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین بنائی، اور زمین بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں جنات کو بسیرا دیا۔ جنات یہاں پر 2000 سال آباد رہے، اور 2000 سال آباد رہنے کے بعد انہوں نے یہاں پر بہت زیادہ فساد مچانا شروع کیا، اتنا فساد مچایا کہ خون خرابہ ہونا شروع ہو گیا زمین کے اندر۔ جب خون خرابہ ہوا تو اللہ رب العزت نے عزازیل، جس کو ہم آج ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، عزازیل اور دیگر فرشتوں کو بھیجا، اور عزازیل ان کا سربراہ تھا۔ چنانچہ عزازیل نے تمام فرشتوں کے ساتھ مل کے جنات کو مارا اور بھگایا، اور زمین کو ان سے خالی کروایا، اور پھر عزازیل یعنی اس شیطان نے اتنی زمین پہ عبادت کی کہ یہ آسمان پہ آنے لگا۔ ایک روایت کے مطابق ایسے ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا سجل۔ یہ سجل نامی ایک فرشتہ تھا، اس فرشتے کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ تم لوہے محفوظ کے اوپر نظر ڈال سکتے ہو۔ لوہے محفوظ وہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام کو سدرۃ المنتہا سے اوپر ایک مقام ہے، مقام شریف اقلام، اور مقام شریف اقلام کے ساتھ جو ہے وہ جگہ ہے وہ لوہے محفوظ ہے۔ لوگ کہتے ہیں تختی کو، اور محفوظ کہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ تختی جس میں چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ تو لوہے محفوظ میں صرف قلم چلنے کی، جیسے میں آج کل نا صبح کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں، تو آج کل نہ پنکھے چل رہے ہیں اور نہ کوئی اور چیز چل رہی ہے، تو قلم چلانے کی آواز کر کے نا قلم چلانے کی آواز آتی ہے۔ تو ایسے ہی اوپر ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر، جس کو مقام شریف اقلام کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ لوہے محفوظ ہے کہ شریف اقلام مطلب قلم چل رہے ہیں اور وہ تقدیر لکھتے جا رہے ہیں۔ تو سجل نامی فرشتے کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ تم اس لوہے محفوظ کو ایک نظر دیکھ سکتے ہو۔ اس نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بتا دیا، بتایا کہ زمین پر کچھ ایسے معاملات ہونے والے ہیں کہ اللہ کسی اور کو بنانے والے ہیں، خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کون ہوگا، ہم سے بڑھ کر اللہ سے قرب والا کون ہوگا، اور ہم سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون ہوگا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم جب اللہ تعالیٰ بات فرمائیں گے تو ہم اس حوالے سے ایسا معاملہ کریں گے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں کہ من یفسد فیہا، کہ جو فساد مچائے گا، ویسفک الدماء۔ فرشتوں کو ایسے پتا تھا کہ ان کو سجل نے بتایا تھا کہ زمین میں یہ لڑائی جھگڑا کرے گا انسان، اور پھر اس سجل نے ہاروت اور ماروت کو بتایا، اور ہاروت اور ماروت نے دیگر فرشتوں کو بتایا۔ تو اس طرح فرشتوں کو پتا تھا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کی ایک فوج کو اللہ نے زمین میں بھیجا تھا ابلیس کی معیت میں کہ یہ جائے اور جا کے ان جنات کو بھگا دے جن جنات نے زمین میں فساد کیا۔ ایک بات یہ، اور دوسری اسی سجل نے عزازیل کے ساتھ جب وہ جنات کو بھگا رہا تھا تو عزازیل کو یعنی ابلیس کو کچھ کلمات بتا دیے کہ جن کلمات کو پڑھنے کی برکت سے ابلیس کو زمین سے اللہ نے آسمان پر لے کر آئے، اور پھر آسمان سے دوسرے آسمان، اور یوں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور اس کے ماتحت ایک پوری فوج ہوگی جو کہ متقی اور پاکسا تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشابہت دینے کے لیے اس کو 4 پر بھی دے دیے، 4 پر، کہ وہ ان پروں کے ذریعے سے پرواز بھی کرتا تھا۔ تو یہ ابلیس تھا۔ مجھے بالکل وقت نہیں مل سکا کہ میں قرآن کے ان سارے مقامات کو الگ الگ کر سکوں، کہ ان کو ترجمہ بھی کروں اور مفہوم بھی بتاؤں۔ اور دوسرا میں نے یہ سوچا کہ اگر وہ ہر چیز کا میں ترجمہ کروں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور درمیان میں بچے بھی ہوتے ہیں اور بعض کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو ان کو بات وہ کور نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے میں ساری جگہ سے قرآن مجید کی آیات، یہ ہماری قصص القرآن ایک کتاب ملتی ہے حفظ الرحمان سہاروی صاحب کی، میں اس کی بنیاد کے اوپر ساری بات انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ 3-4 اور کتابیں ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ قصص القرآن حفظ الرحمان سہاروی صاحب کی کتاب ہے۔
اس میں تمام کی تمام آیات جمع کی ہوئی ہیں ان کے ترجمے کے ساتھ، کوئی ان کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اور باقی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو زبانی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ تو قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو یہ شیطان اوپر چلا گیا اور فرشتوں کو اس کے ذریعے سے اس طرح پتہ چل گیا جب اللہ رب العزت نے زمین پر کچھ فرشتوں کو بھیجا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، میں نے خلیفہ بنانا ہے، تم اس کے لیے زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ چنانچہ جبریل گئے تو زمین نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی مت لے کے جا۔ چنانچہ حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ، آپ کا نام دے دیا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت میکائیل کو بھیجا اور اس کے بعد ملک الموت کو بھیجا۔ روایتوں میں ملک الموت ہے، اسرائیل کا لفظ نہیں ہے، اس لیے میں ملک الموت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو ملک الموت کو بھیجا، ملک الموت آئے اور زمین نے جب ان سے پناہ مانگی تو کہا کہ میں تجھے پناہ دینے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے امر الہی ہے، میرے سامنے اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں کہ انہوں نے 3 رنگ کی مٹی اٹھائی، ایک سفید رنگ کی مٹی اٹھائی جو کہ خاکی مٹی کہلاتی ہے، اور ایک سرخ رنگ کی مٹی اٹھائی اور جو کہ آج کل گاچی کہلاتی ہے، اور ایک کالے رنگ کی مٹی اٹھائی جو کہ دوسرے علاقوں میں ہوتی ہے، ہندوستان پاکستان میں نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 قسم کی مٹی اٹھائی، لیکن بعض روایتوں میں انہوں نے ساری عدیم الارض اٹھائی۔ عدیم الارض کا مطلب ہے زمین کے اوپر کی مٹی۔ تو اسی عدیم کی وجہ سے حضرت آدم کو آدم کہتے ہیں کہ یہ عدیم سے بنا ہے تو آدم ہوا۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو غلط کہا ہے، لیکن بہرحال کوئی ایسی اختلافی بات نہیں ہے کہ اس روایت کو غلط کہا جا سکے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، فرشتے تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، لہذا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے کیسے بات نہیں مانی ہوگی۔ چلو وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن اس کو ماننا یا انکار کرنے کے اوپر کوئی عقیدہ متعین نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ زمین مٹی آئی اور پھر مٹی کو اللہ رب العزت نے مٹی کو ملک الموت ہی نے پانی میں ڈالا اور پانی میں ڈال کے اس مٹی کو چھوڑ دیا۔ وہ مٹی پہلے کالی ہوئی اور پھر اس میں بدبو پیدا ہونا شروع ہوئی، اور جب بدبو پیدا ہوئی تو اس مٹی کو ایسے چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور پتلا بنا کے اس کو 40 دن کے لیے چھوڑ دیا یا پھر 40 سال کے لیے چھوڑ دیا، مختلف روایات ہیں۔ جب فرشتے وہاں کے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتے تھے تو فرشتے دور دور ہو کے گزرتے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی بے ادبی ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس سے ہمیں نقصان ہو جائے، تو فرشتے اس سے دور ہو کے گزرتے، لیکن جب ابلیس گزرتا تو وہ اس کو پاؤں سے مارتا، اور پاؤں سے مارنے کے بعد اس کے اندر کھٹکنے کی، جیسے گھڑا ہوتا ہے نا، گھڑا ہوتا ہے، گھڑے کو جب آپ بجائیں گے تو گھڑے کے اندر سے وہ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا اس پتلے کے اندر سے اس نوعیت کی آواز آنا شروع ہوگی۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، یہ پتلا تو اندر سے بالکل خالی ہے، کہ جو چیز اندر سے خالی ہوتی ہے اس میں ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تحمل نہیں ہوگا، اس کے اندر مقابلے کی سخت نہیں ہوگی۔ اگر تو اللہ نے اس کو خلیفہ بنا دیا تو میں تو اس کا سب سے پہلا مخالف ہوں گا اور میں اس کو ہلاک کر دوں گا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ من صلصال اس مٹی کو کہتے ہیں جو کہ پانی میں ملی ہو، اور من حمأ مسنون، اور پھر اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جو سڑی ہوئی ہو، اور نہیں، صلصال اس مٹی کو کہتے ہیں جو کھٹکنے والی مٹی ہو، اور من حمأ مسنون کا مطلب جو سڑی ہوئی مٹی ہو۔ تو اس آیت سے، یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 28 ہے، اس کے اندر سے پھر اس میں اشارہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پتلے کو جب ایک وقت تک رکھا تو شیطان نے عجیب اس پتلے کے ساتھ حرکتیں کی، یعنی اس کی توہین طریقے سے کی۔ میرے دل نہیں چاہ رہا، نہ زبان میں اتنی سخت ہے کہ ان روایات کو نقل کر سکوں کہ وہ اس نے کس نوعیت کی توہین آمیز حرکتیں حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے ساتھ کی ہیں۔ اسی بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے اس کو دور کر دیا، اللہ نے اس کو مخالف بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں میں اعلان کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو سیدھا کروں گا، یعنی اس کو برابر کر کے بنا دوں گا، تیار کر دوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ سمجھ رہے کیا مطلب؟ فرشتے اللہ کا جز نہیں ہے، سمجھ رہے
اور انسان کی ذات میں اللہ کا جز ہے. آپ کو نیچے بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ مشکل ہو رہی تو اوپر بیٹھ جائے، کرسی لے لیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دیکھو دوستو، جو شخص بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے گناہ کرے کہ وہ کیا چیز اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس کے باوجود بھی گناہ کر رہا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح میں سے جب روح پھونکوں گا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر جانا. سمجھ رہے؟ میں ایسے کروں گا. میں تو اس سے کیا مطلب سمجھ میں ہے؟ تخلیق میں انسان فرشتوں سے اعلیٰ درجے کا ہو گیا. مٹی ہے، صلصال ہے، ہمارے مسنون ہے، یعنی کہ سڑی ہوئی مٹی ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. پانی کے اندر اگر مٹی پڑی ہے تو وہ کالی ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھتے نہیں جس جگہ پانی پڑا رہتا ہے وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مٹی، اس میں کیچڑ، اس میں پیشاب پخانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مٹی میں تاثیر ہے کہ وہ زیادہ عرصہ ایک پانی کھڑے پانی میں رہے تو وہ کالی ہو جاتی ہے. اگر چلتا رہے تو وہ بھورے رنگ کی رہتی ہے، لیکن اگر پانی کھڑا ہو جائے تو وہ مٹی سڑ کے کالی ہو جاتی ہے. مٹی زیادہ پانی اپنے اوپر، رکا ہوا پانی برداشت نہیں کرتی. یہ مٹی کا مزاج ہے. تو اس سڑی ہوئی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی. تو انسان کے اشرف ہونے کی وجہ وہ روح ہے، اللہ کی روح ہے، مبارک ہے. اور کیا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ ہا جو ہے، یہ ہا کے بعد جو یا لگی یہ یا نسبتیہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لاہوری، لاہور والا، پشاوری، پشاور والا. کہیں یا نسبتیہ ایسی ہوتی ہے تو اس سے پہلے واو لگتا ہے. جیسے کراچوی سے پہلے واو بھی لگتی ہے، لیکن اس کی یا اکیلی نہیں آتی، وہ واو کے ساتھ آتی ہے. تو بعض دفعہ یا نسبتی اکیلی آتی ہے. تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح میں سے اس میں روح پھونکوں گا. اس وجہ سے انسان سب سے افضل البشر ہے، سب سے افضل المخلوقات ہے، سب سے اشرف المخلوقات ہے. تو اللہ نے اپنی روح پھونکی تو فسجد الملائکہ، اور تمام کے تمام ملائکہ، کلہم، سب کے سب ملائکہ، اجمعون، وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے. الا ابلیس، ہاں سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس وہاں پر نہیں گیا. سورہ ہجر کے اندر بڑی خوبصورت بات ذکر ہے. بعض روایت میں، اسی میں سے سناتا ہوں آپ کو، بعض روایت میں ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد عزازیل کو بھیجا تھا. عزازیل یعنی ابلیس کو بھیجا تھا. ابلیس مٹی لے کر آیا اور پھر اسی نے مٹی کو سڑایا. مٹی کو سڑا کے اللہ رب العزت نے اس میں سے پتلا بنایا، اور پھر اس نے اس پتلے کی کئی مرتبہ توہین کی. اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اللہ رب العزت قال یا ابلیس ما لک لا تکون الساجدین، تجھے کیا ہوا؟ ما لک الا تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوا؟ تو قال الم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہ آپ نے تو اس کو کچرے والے سڑے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا، اور مجھے خلقتنی من نار وخلقته من طین. یہ کسی اور جگہ پر ہے، یہاں پر نہیں ہے. خلقتنی من نار وخلقته من طین، آپ نے تو اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اور آگ زیادہ افضل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاخرج منها انك رجیم، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو نکالا ہوا ہے. وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تیرے اوپر قیامت کے دن تک لعنت ہے. اس کے درمیان شیطان نے اپنے لیے اللہ سے مہلت مانگی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دے دی تھی. کیونکہ یہاں تذکرہ شیطان کا نہیں ہے، تذکرہ آدم علیہ السلام کا ہے، تو اس لیے میں اس کو اجمالاً ذکر کروں گا. تو قال ربی فانظرنی، مجھے مہلت دیجیے، الی یوم یبعثون، اٹھنے کے دن تک، قیامت کے دن کے اٹھنے کے دن تک آپ مجھے مہلت دیجیے. قال فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی. لیکن شیطان کو اٹھنے کے دن تک مہلت نہیں دی گئی، شیطان کو مرنے کے دن تک مہلت دی گئی ہے. یہ یاد رکھیے گا. فإنک من المنظرین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھنے کے دن تک مہلت ہے. اللہ نے اس کی دعا بعین ہی قبول نہیں کی، کچھ کم کر کے اللہ نے دعا قبول کی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے قانون و قاعدے نہیں توڑیں گے. اور اللہ رب العزت نے مرنے کے دن تک، یعنی نفخہ اولا تک اس کی مہلت کو طویل کیا.
الی یوم الوقت المعلوم، اور آگے بتایا بھی ہے کہ وقت معلوم، وہ وقت مجھے پتہ، تجھے نہیں پتا، وہ وقت مجھے پتا ہے، تو نہیں جانتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ نفخہ اولا تک ہے۔ اللہ کے نبی نے تفصیل فرمائی کہ شیطان اس دن کہے گا آج میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت ملک الموت کو کہیں گے نہیں اب اس کو نہیں چھوڑنا، تو شیطان جسد لگائے گا، زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ پہنچے گا، تو وہیں پر اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائیں گے، کہیں گے کہ اس دن کہیں گے تو کہاں بھاگے گا، آج تو کہاں بھاگے گا، آج تجھے کہیں بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو کہنے لگا رب بما اغویتنی، انہوں نے تو مجھے رسوا کر دیا نا، تو لأزینن لهم فی الارض، میں زمین کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو اغوا کروں گا، سب سے میں گناہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں چند مخلص ساتھی ہوں گے جو مجھ سے بچ جائیں گے، لیکن باقی سب کو میں گمراہ کروں گا۔ پھر اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو سرکش ہوں گے، جو تیرے پیچھے چلنے لگیں گے، ان پہ تو تیرا زور چل جائے گا، لیکن بقیہ پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ غاوین کا معنی کیا ہے؟ غاوین کا معنی ہے کہ عاشق مزاج، عاشق مزاج جو آج کل عاشق نہیں ہے وہ نہیں، وہ مراد نہیں، عاشق مزاج شوقین مزاج، جن کو ہر وقت رنگینی چاہیے ہوتی ہے، ہر وقت خوبصورتی چاہیے ہوتی ہے، ہر وقت میری خواہش پوری۔ غاوین کا معنی یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے، معنی میں تو بہت سی باتیں ہیں۔ خیر، تو یہ میں نے چونکہ بات لکھی ہوئی ہے اس لیے میں نے ساتھ تھوڑا ذکر کر دیا کہ اس میں تھوڑا ہمیں معاملہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب روح پھونکی ہے تو ابلیس کو اللہ نے نکال دیا باغ جنہ سے۔ یہاں پر اس جگہ پہ تھوڑی سی ترتیب تبدیل ہے، یا سورہ بقرہ میں جو اصل ترتیب ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کر دی۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی یہ معاملہ ہوا کہ اللہ نے شیطان کو نکال دیا، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان کیا چلے یہ تخلیق کے اعتبار سے ہم سے افضل ہے، لیکن علم کے اعتبار سے تو ہم افضل ہیں، کیوں جی؟ علم کے اعتبار سے تو ہم اس سے آگے، اس لیے کہ ہم تو اس سے پہلے کی نسلوں کو جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وعلم آدم الاسماء كلها، ساری چیزوں کے نام سکھائے، ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر فرشتوں کے اوپر پیش کیا، فقال انبیاء نے کہا جی مجھے بتاؤ، باسماء هؤلاء، ان سب کے نام بتائیے مجھے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کہا کہ نہیں، اللہ جی ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ تو قال یا آدم، پھر آدم سے کہا انبئهم باسمائهم، ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں سب جانتا ہوں اور تم سب نہیں جانتے۔ اور یوں فرشتوں کی یہ چیز بھی اللہ رب العزت نے ختم فرما دی۔ یہ دیکھیں، ناز کرنا اللہ کو ذرہ پسند نہیں ہے، ناز کرنا ذرہ پسند نہیں ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے دوسری مخلوق بنا دی، سمجھ رہے ہو؟ ناز جو مرد بیویوں کے اوپر کہتے ہیں نا، میں تجھے اتنا اچھا رکھا ہوا ہے، دیکھ تو صحیح ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ ناز اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے ناز اس طرح کا۔ ہاں میاں بیوی آپس میں کبھی کبھار ناز کریں تو وہ منع نہیں ہے، لیکن اپنی عبادت، اپنے کسی نیک عمل کے اوپر ناز کرنا یہ قطعاً پسند نہیں ہے، اور اس سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، جب انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، سمجھدار سمجھنے لگتا ہے، پڑھا لکھا سمجھنے لگتا ہے، عاقل اور بالغ سمجھنے لگتا ہے، تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ناز اللہ کو ایسا ناپسند ہوا کہ اللہ نے دوسری مخلوق بنا دی، مجھے اور آپ کو بنا دیا۔ اگر میں اور آپ بھی ناز کریں گے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کیسے ہے، کسی کو یاد ہے؟ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُ، یعنی ارتد سے ارتداد مراد نہیں ہے کہ جو کافر ہو جائے، ارتداد مراد اپنے عمل کا ارتداد، عملی ارتداد بھی مراد ہے، اعتقادی ارتداد بھی مراد، تو یہ بڑی چیز بھی مراد کہ اپنے اعمال پہ ناز مت کرو،
اپنے کسی حج اور عمرے پہ ناز نہ کرو، اپنے صفائی معاملات پہ ناز نہ کرو، جو کچھ ہو وہ اللہ کی عطا سمجھو۔ آگے آدم علیہ السلام کا کیا عمل تھا وہ دیکھیے گا، وہ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں آئے گا جب آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کے ساتھ یہاں تک بات پہنچی ہے، اس کے اندر بے شمار تفصیلات ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کس چیز کے نام سکھائے تھے؟ کسی نے کہا جانوروں کے نام سکھائے، کسی نے کہا فرشتوں کے نام سکھائے، کسی نے کہا تمام انسانوں کے نام۔ یہ کسی سے مراد کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کسی سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان جیسے صحابہ مراد ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین مراد ہیں، اور بنو اسرائیل کے انبیاء مراد ہیں، اسرائیلی روایات مراد ہیں، جو کہ اگر ہم اس تفصیل میں جائیں گے تو بہت تفصیلات ہیں، سینکڑوں صفحے اس میں لکھے ہوئے۔ تو میں بس آپ کو مختصر نظر کر رہا ہوں کہ کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ سمجھ رہے؟ سب چیزوں سے مراد سب چیزیں، ٹھیک ہے؟ انہیں اللہ نے پی ایچ ڈی کروا دیا، ہر چیز سکھا دی آدم علیہ السلام کو، ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ اب وہ چاہے فرشتوں کے نام ہوں، چاہے آنے والی اولاد کے نام ہوں، چاہے عرش کے نام ہو، چاہے زمین کی چیزوں کے نام ہوں، گندم ہو، جو ہے، جوار ہے، آم ہے، سیب ہے، پیپل ہے، درختوں کے نام ہیں، اللہ نے ہر چیز کے اسامی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اس سے آپ سمجھیں اپنی اولاد کو صرف حافظ قرآن بنانا کافی نہیں ہے، نہ حافظ قرآن بنانا ضروری ہے، اپنی اولاد کو صرف عالم دین نہیں بنانا۔ اللہ نے سب سے پہلے جو تعلیم دی، جو سب سے پہلے تعلیم دی، وہ اللہ رب العزت نے سائنس کی تعلیم دی آدم علیہ السلام کو، سائنس کی تعلیم دی کہ سائنس میں اصل چیز ہوتی ہے چیز کا ماخذ نکالنا۔ H2O کسے کہتے ہیں؟ پانی کو کہتے ہیں۔ یہ کس نے؟ سائنس نے رکھا۔ سائنس بنیادی طور پہ چیزوں کے نام رکھتی ہے۔ یہ پلوٹو کے اوپر لکھو تو میرا نام پلوٹو ہے، سائنس نے تحقیق کر کے اس کا ایک نام بنا دیا۔ سائنس نے ایک تحقیق کی اور اس کا نام مریخ رکھ دیا۔ سائنس نے ایک تحقیق کی اور ایک فارمولہ بنا دیا۔ تو سائنس کی اصل ہے چیزوں کے نام کھوجنا، چیزوں کی تحقیق میں پڑھنا، اور چیز کی تحقیق میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کا نام۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا سکھائی؟ سائنس سکھائی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے سائنس کی کوئی فضیلت مراد نہیں ہے، ایسا نہیں کہ قرآن مجید مفضول ہو گیا اور سائنس افضول ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اقرا، یہ لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کے اندر تمام علوم آتے ہیں۔ اقرا کے اندر صرف قرآن مجید نہیں آتا، اقرا میں تمام علوم آ جاتے ہیں۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کہ جی سارے کے سارے مولوی صاحب بن جاؤ، سارے کے سارے حافظ قرآن جو نہیں، ہمارا دین اتنا چھوٹا نہیں ہے بھائی۔ سائنس ہمارے دین کی ایجاد ہے۔ آدم علیہ السلام آگے ذکر آئے گا، میں تھوڑا سا بھی بتا دوں، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو چیز سکھائی ہے زمین پر اترنے کے بعد، وہ ہے چھری بنانا سکھائی۔ پھر آدم علیہ السلام کو ہل چلانا سکھایا۔ پھر آدم علیہ السلام کو گندم کے 7 دانے دیے تو ان کو بو، زراعت سکھائی۔ دنیا کی تمام ایجادات جو ابتدا ہے، جو بنیاد ہے، جیسے پہیہ ہے، جیسے کہ زرہ بنانا، جیسے تلوار بنانا، چھری بنانا، کشتی بنانا، یہ سارے کے سارے انبیاء نے ایجاد کیے۔ یہ تمام ایجادات انبیاء کی ایجاد کردہ ہیں، اور جو کہ بنیادی ہے۔ جیسے آج کل جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ بلب تو جارج ایڈیسن نے ایجاد کیا ہے، بلب تو جارج ایڈیسن نے ایجاد کیا ہے، اور سورج خود بخود بن گیا ہے۔ اور میرا گھر تو مستری اللہ دیتا نے بنایا، ساری زمین خود بخود بن گئی۔ عجیب بات ہے نا، کیسی عجیب بات ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت زبردست سائنسدان ہے، بڑے زبردست۔ یہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر پوری تحقیق ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، جناب نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھا، اور پھر بندر سے اس کی ارتقاء ہوا، اور ارتقاء کے بعد وہ تبدیلی آئی، اور پھر اس کی تحقیقات ہے۔ تحقیقات کیا ہے؟ ایک جو پرانے ڈھانچے انسانوں کے ملتے ہیں، اس پرانے ڈھانچوں کے اندر جو انسان اور بندر کے دانتوں کا سائز ایک طرح کا تھا۔ انسان کے دانت اور بندر کے دانت بالکل ایک جیسے تھے۔ جیسے انسان کے دانت تو گول ہوتے ہیں،
بندر کے دانت ایسے ہوتے ہیں، یوں پیچھے سے سیدھے آتے ہیں، پھر یہاں پہ آ کے دو بڑے دانت ہوتے ہیں، اور پھر اس سیدھے سامنے سیدھے دانت ہوتے ہیں۔ پہلے انسانوں کے دانت ایسے ہوا کرتے تھے، بھی کسی انسان کے دانت ایسے ہوں گے ہیں بھی؟ آج بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جن کے دانت عجیب و غریب طرح کے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی کسی انسان کے دانت ہوں گے۔ اور ایک اور بات، آدم علیہ السلام کی پیشانی پر بال تھے، نیچے تو داڑھی تھی، اوپر حضرت آدم کی پیشانی پر بال تھے، اور وہ بال جو ہے وہ آسمان کی رگڑ سے، ایک روایت کے مطابق جس روایت میں ہے نا کہ بال تھے، اگرچہ وہ ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کے اوپر بہت پورا انسان کو ایک سائنس کا ڈھانچہ کھڑا کر دے، لیکن بہرحال روایت ہے کہ وہ آسمان سے رگڑ کے وہ بال صاف ہو گئے پیشانی سے، اور پھر وہ آگے بڑھتے گئے انسان کے ارتقاء کے اندر، وہ ارتقائی تبدیلی آنا شروع ہوئی کہ انسان کی پیشانی جو ہے وہ بالوں سے بالکل خالی ہونا شروع ہوگی۔ تو خیر اس نوعیت کی باتیں بھی آتی ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ان کے زمانے میں ڈارون نے یہ تحقیق کی تھی کہ انسان جو ہے وہ پہلے بندر تھا، غالباً 1878 کے اندر ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھا، پھر اس کی دم آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، تو اسی کی تحقیق کو دوسرے سائنسدانوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے 21 چوہوں کی نسلیں پالی، چوہوں کی 21 نسلیں پالی، اور سب نسلوں کی دم کاٹی، سب نسلوں کی دم کاٹی کہ جینیٹیکلی اس کی دم جو ہے وہ کٹی ہوئی ہوگی، تو آگے دیکھتے افزائشی نسل کیسی ہوگی، تو 22ویں نسل جب پیدا ہوئی تو اس کی دم تھی، تو خود ہی اس کا انکار کر دیا۔ خیر یہ کوئی ایسا مضبوط نظریہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آج بھی انگریز اور آج بھی سائنسدان اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ کہتے ہیں سائنس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہمیں تحقیق کے ساتھ جواب چاہیے۔ اب مسئلہ یہ کہ ہمارے البیرونی اور فارابی اور اس نوعیت کے سائنسدان تو ایک طرف چلے گئے، جو پاکستان جو مسلمان سائنسدان بنتا ہے وہ ظاہر بات انہیں کے پیچھے چلتا جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ انسانی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، وہ کہتا ہے نا یہ تو بے وقوف جاہل ہے، یہ تو بنیاد پرست ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں دیکھا جائے تو انسانوں میں ارتقاء ہوا ہے، انسانوں کے مزاج میں تبدیلی آئی۔ وہ کیسے تبدیلی آئی ہے کہ آپ دیکھیں افریقہ کا انسان ہمارے سے بالکل مختلف ہے۔ حسن بھائی افریقہ کے 4 بندوں کو الگ الگ پہچان کر کے دکھا دوں، کر سکتے یار؟ یہ تو وہی ہے یار، وہی ہے۔ ہمارے دوست نے لطیفہ بھیجا کہ چائنیز بہت ذہین ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بہت ذہین ہوتے ہیں، کیسے ذرا بتاؤ؟ تو وہ ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ سب بچوں کی شکلیں ایک جیسی، لیکن ان کی مائیں پہچان لیتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا 2000 بچے سب کی شکل ایک جیسی، ماں پہچان لیتی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ یار ہم پاکستانی سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں، ان کی نظر میں ہم سارے پاکستانیوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، لیکن ہماری نظر میں مختلف ہیں، سارے مختلف ہیں، سارے تبدیل ہیں، لیکن ان کی نظر میں سارے پاکستانی ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں وہ امتیاز نہیں ہے، ان کی نظر میں اپنی نظر کا امتیاز ہے، ہماری نظر میں ہماری نظر کا امتیاز ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسے اگر تھوڑی سی تحقیق اور اس نظریے کو دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، انسان کے مزاج میں ارتقاء آیا ہے، اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہے اللہ رب العزت نے انسان کی مٹی میں تبدیلی رکھی ہے۔ آپ دیکھیں چائنیز سارے کے سارے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ چائنا میں ان کا کاروبار ہے، تو چائنا میں گئے تو انہوں نے وہاں باغ میں گئے تو اس کی تصویریں بھیجی، جس کو چاہیے میں دے سکتا ہوں۔ ان کے ناریل کے درخت بھی چھوٹے چھوٹے، ان کے ناریل کے درخت بھی چھوٹے چھوٹے، ان کے مالٹے کے درخت بھی چھوٹے چھوٹے۔ میں نے کہا یہ پاکستان میں اگا کے دیکھو ایک بھی مالٹا نہیں بچے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو ان کے درختوں میں بھی ارتقاء ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پر ایک نسل مختلف ہے۔ آگے تفصیل ہے، آپ سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ جو تبدیلیاں سامنے آتی ہیں وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ارتقاء ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جنس تبدیل ہو جائے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ جنس تبدیل ہو جائے، اور جس کے جینیٹکس انسان کے ساتھ ملتے ہیں تو انسان پہلے گرگٹ ہوا کرتا تھا، گرگٹ سے پھر بندر بنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سانپ جو ہے وہ پہلے وہ ڈائناسور تھا، ڈائناسور سے تبدیل ہو کے یہ سانپ بنا۔ یہ عجیب اس نوعیت کے نظریات ہیں، اور آپ ایک چیز ٹھان لو تو اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو تو بہت راستے ہیں چلنے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ نے سب سے پہلے انسانیت کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو نازل فرمایا، اس کے اوپر میں آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بڑی اہم اور ضروری بات جو کہ آج کی سمجھ لیں آخری بات ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
ایک چھوٹی سی بات رہ گئی کہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا. کیسے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا. اور ایک جگہ پر فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، کہ جیسے میں سورہ حجر میں پڑھا تھا، تو چھوڑ دیا اس کو، سورہ حجر میں پڑھا تھا کہ ان سب نے سجدہ کیا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو بعضوں نے کہا کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا، لیکن شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ، وہ جنات میں سے تھا اور اس نے مخالفت کی، تو وہ جنات میں سے تھا. بعضوں نے کہا کہ فرشتوں کے اندر بھی کچھ جنات تھے جو کہ جنات کی نسل میں سے تھے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس لیے کہ دیگر جگہوں پر قرآن مجید میں اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، اور فرشتے نار سے نہیں بنے، فرشتے نور سے بنے ہیں. لہذا اللہ نے انسان کو 4 عناصر سے بنایا، آگ سے بنایا، مٹی سے بنایا، ہوا سے بنایا اور پانی سے بنایا. یہ چاروں انسان کی سرشت میں داخل ہے. انسان کو گرمی بھی لگتی ہے، انسان کو سردی بھی لگتی ہے. گرمی لگتی ہے اس پانی کی وجہ سے، سردی لگتی ہے اس آگ کی وجہ سے، اور انسان کے مزاج میں نرمی ہے، کبھی رحم دل ہوتا ہے، کبھی سخت دل ہو جاتا ہے. رحم دل ہوتا ہے اپنی مٹی کی وجہ سے، سخت دل ہوتا ہے اپنی آگ کی وجہ سے. تو اللہ نے انسان میں یہ 4 عناصر رکھے. یہ 4 عناصر سے اللہ نے انسان کو بنایا تھا. تو اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور جنات کو اللہ نے نار سے پیدا کیا، یعنی آگ سے پیدا کیا. تو یہ جنات کی تخلیق تھی. یہ ایک بات ہوگی. جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے پاس میں مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. یہ جنت زمین میں تھی. مصر کے بحر قبطیہ یا کوئی اور علاقہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک جزیرہ تھا، یہ جنت وہاں پر تھی. امام ابو حنیفہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور دیگر بہت سے علماء، علامہ ابن قتیبہ اور امام ابو یوسف، ان سب کی رائے یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ زمین میں تھی. ٹھیک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. جی، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ اس کی دلیل ہے. اور وہ جنت یقیناً زمین پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ انت وزوجک الجنہ، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہیں بھی قرآن میں زمین میں اتارنے کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جب جنت میں پھل کھایا تو پھر یہ کہا کہ اہبطوا منہا، یہاں سے نکل جاؤ، فخرج، یہاں سے چلے جاؤ. ان علماء نے بھی جواب دیا، لیکن جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ جنت آسمانوں میں تھی. آسمانوں میں کسی مقام پہ تھی. وہ جنت جس جنت میں آدم علیہ السلام رہا کرتے تھے، حضرت حوا علیہ السلام کے بعد کیسے رہتے تھے، کس نوعیت کے معاملات تھے، وہ میں انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا. آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اور حضرت حوا کو جنت میں کیسے رکھا، میں بھی انشاءاللہ اس کا ذکر کرتا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، اور وہ جنت آسمان میں تھی. ابلیس کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے اس آسمانوں والی جنت میں رکھا. جب اللہ نے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اس جنت سے آسمانی جنت ہی مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جنت کے لیے ایک سمجھیے گا بات، ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں. ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک معنی مجازی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک معنی مجازی ہوتا ہے. بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. اس کا ایک معنی حقیقی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک معنی مجازی ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، جیسے بھی ہو بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. آپ مہمان سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، وہ چپلوں پہ بیٹھ جاتا ہے، دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ آتا ہے اور کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے نا.
ایسا ہوتا ہے نا، کرسی پہ بیٹھ جاؤ مجازی معنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ صوفے پہ بیٹھ جائیے تو یہ مجازی معنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حقیقی معنی ایک ہوتا ہے، مجازی بعض مرتبہ حقیقی معنی رائج ہوتا ہے، بعض مرتبہ مجازی معنی رائج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حسن بھائی گرمی لگ رہی ہے، پنکھا چلاؤ، گرمی لگ رہی ہے پنکھا چلاؤ، کیا مطلب اس کا؟ جاؤ بٹن دباؤ پنکھا چل جائے گا، لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے یار جلدی سے گھر سے پنکھا لاؤ چلاؤ، دوسرا مطلب یہ بھی تو ہے نا، لیکن عام طور پہ کیا معنی لیا جاتا ہے؟ ناراض ہیں یار آپ سے، یہ معنی مراد لیا جاتا ہے، بعض مرتبہ حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے، بعض مرتبہ مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ معنی رائج ہوتا ہے جو عام طور پر بولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عرف، سمجھ رہے ہیں؟ مشکل بات تو نہیں لگ رہی؟ اس کو کہتے ہیں عرف، صحیح ہے؟ یعنی کہ جو بات معروف ہے، یا چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں، کہاں چلتے ہیں جی؟ صدر چلتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پیدل گاڑی پہ چلتے ہیں، ہے نا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو گاڑی پہ چلنا تو مجازی معنی، اصل معنی تو جانا ہے، تو یہ مجازی معنی معروف ہے، اس وجہ سے مجازی معنی مراد دیا جاتا ہے۔ تو ایک واضح بات ہے، جب بھی آپ جنت بولتے ہیں تو کیا مراد ہوتا ہے؟ جنت مراد ہوتا ہے، آسمان والی جنت مراد ہوتا ہے۔ تو جب تک کوئی دلیل نہ ہو تو مجازی معنی کی طرف نہیں جاتے، لہذا جمہور علماء امت یہ کہتے ہیں، جمہور کا مطلب ہے آج ابتدا سے لے کے آج تک اکثر علماء، میں نے چیدہ امام ابو حنیفہ جیسے عالم کہتے ہیں وہ زمین پر تھے، ان کے پاس اپنے دلائل تھے، وہ میں بتاتا ہوں، آپ کی مرضی جس کی دلائل مرضی مانے، یہ کوئی ایمان یقین کی بات نہیں، لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی زمین سے اٹھائی گئی تھی، ساری زمین سے اٹھائی گئی تھی، بعضوں نے یہ بھی کہا کہ مکہ کی سرزمین سے اٹھائی گئی تھی، بعضوں نے کچھ اور معنی مراد دیے، لیکن اصل قول یہ ہے کہ ساری زمین سے اٹھائی گئی تھی اور اس کو آسمان پہ بنایا گیا تھا۔ اس کا کیا مقصد تھا، کیا وجوہات تھیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کو واضح نہیں کیا گیا احادیث میں اور کتابوں میں۔ تو آدم علیہ السلام جو رکے تھے وہ آسمان والی جنت میں رکے تھے، اور یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ زمین پہ ایک جنت تھی، وہ کہتے ہیں وہ جنت خاصی اونچی تھی، وہ ٹیلا خاصا اونچا تھا، وہ مقام خاصا اونچا تھا، اس وجہ سے اللہ نے یہ فرمایا کہ اہبطوا منہا، یہاں سے نیچے اتری، اب جائیے دوسری جگہ پر جائیے۔ پھر اللہ نے اس جنت کو زمین میں ختم کر دیا۔ یہ منع مراد لینے کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ، آدم علیہ السلام جنت میں سوئے بھی ہیں، جاگے بھی ہیں۔ جنت میں تو سونا نہیں، جیسے کہ حسان سو رہا ہے، جنت میں تو سونا نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بے چین تھے، تو جنت میں بے چینی بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص واقعہ ہوا تو ان کے بال ایک درخت میں پھنس گئے اور وہ تکلیف میں آ گئے، جنت میں تکلیف بھی نہیں ہے جی۔ جنت میں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے تو ایک درخت سے ممانعت تھی۔ جنت میں ان دونوں کے کپڑے غائب ہو گئے تھے، حالانکہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ان سب کے جواب بھی ہیں، سب کے جواب بھی ہیں کہ یہ آنے والی جنت میں ہوگا، ہو ضروری نہیں کہ پہلے جنت میں ہو، لیکن بہرحال یہ مضبوط باتیں، کچی پکی باتیں نہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اس بات کا اختلاف، تو دونوں باتیں صحیح ہیں، تھے جنت میں، اب وہ جنت یا تو زمین میں تھی یا آسمان میں تھی۔ اور زمین میں کیسے تھی؟ زمین میں ایک جزیرے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مصر اور عرب کے درمیان ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے کے مقام پر وہ جنت کا مقام تھا جو اللہ نے جنت ارضی عام رہنے کے لیے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اس کی ایک اور دلیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ آدم علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا جو میرے دل چاہ رہا ہے جنت کے پھل کھاؤ، جنت کے پھل۔ تو دونوں سارے بچے گئے اور وہ جنت کے پھل تلاش کر رہے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے، روایت تفصیل سے آگے آئے گی، کہ اگر آدم علیہ السلام کی جنت آسمانوں میں ہوتی تو آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو جنت کے پھل لینے کے لیے بھیجتے ہیں، اور بچے بھی چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین پر تھی۔ لیکن بہرحال اس کا بھی جواب ہے، تو انشاءاللہ وہ میں آئندہ درس میں آپ سے عرض کروں گا، اس نوعیت کی باتیں ہیں۔
ان کی ایک ترتیب ضروری ہے، وہ میں ترتیب لگا نہیں سکا، نہیں تو میں آج ہی باتیں ذکر کرتا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 30 پھل لے کر آئے تھے. 30 پھل حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام زمین میں کہاں اترے، حضرت آدم علیہ السلام کا پڑاؤ کس مقام پر ہوا، پھر حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو اس کی کیا ترتیب تھی، اس کے پتھر کیسے اکٹھے کیے، حضرت آدم کے اسفار کتنے ہوئے، حضرت آدم کی اولادیں کتنی ہوئیں، حابیل اور قابیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کو دفن کرنے کا کیا معاملہ ہوا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جو خلف الرشید حضرت شیش علیہ السلام وہ پیدا ہوئے تو ان کا کیا معاملہ ہوا. اس کی ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات خصوصی دعا کیجیے کہ یہ ہمارا سیشن اچھے طریقے سے مکمل ہو اور اس میں ایسی باتیں ہوں کہ جس سے میرا اور آپ ہم سب کا فائدہ ہو. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہمیں قرآن کی آواز سمجھنے والا بنائیے، قرآن کے کلمات سمجھنے والا بنائیے. اللہ قرآن کی باتیں سمجھنے والا بنائیے. آپ نے جو ہم سے مخاطب کر کے قرآن مجید میں حضرت آدم کا 65 مقامات پہ ذکر فرمایا ہے، اے اللہ وہ سارے مقامات سمجھنے والا بنا دیجیے. اے اللہ یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے، یہ جو آج ہم نے سنا ہے، اے اللہ ہمیں اس کا ثواب ہدیۃً سیدنا آدم علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائیے، ہم سب کی طرف سے منظور فرمائیے. ان کی روح کو ہماری طرف سے خوش کر دیجیے. ان کی لاکھوں اولادیں ہیں جو اس وقت بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہمارے ان کلمات کو ان تک پہنچا دیجیے، ہماری ان باتوں کو ان تک پہنچا دیجیے جو آپ نے اول انسان کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے. آج ہم نے یہ بابر کا تذکرہ شروع کیا ہے، اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیجیے. جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اے اللہ ان کے آنے کو میری نجات کا باعث بناتے ہیں، ان کی نجات کا باعث بناتے ہیں. اے اللہ میری ہم سب کی نجات کا باعث بنا دیجیے. اے اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اپنے پیاروں کے تذکروں کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس کو ہمارے دلوں کی آواز بتا دیجیے. اے اللہ قرآن فہمی کا جذبہ عطا فرمائیے، قرآن کی دولت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے بیڑا پار لگا دیجیے. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز حاجات ہیں اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے، جملہ حاجات کو پورا فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ہم مرد حضرات ابھی 5 منٹ میں نکل جائیں گے، خواتین اس کے بعد نکلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.